اللہ رب العزت تک پہنچنے کے لیے بھی دو راستے ہیں، ایک راستہ ہے علم کا، ایک راستہ ہے ذکر کا۔ علم کے ذریعے انسان کو پہچان حاصل ہوتی ہے اور ذکر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ کوئی بندہ یہ کہے میں صرف علم کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاؤں گا، اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گا، لیکن ذکر کے ذریعے سے اسے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی۔ اب دیکھیں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، ایک آدمی صاحب علم ہوتا ہے، لاکھوں کروڑوں لوگوں کو منزل تک پہنچاتا ہے، لیکن خود بے عمل ہوتا ہے، عمل نہیں ہوتا۔ صاحب علم ہے لیکن لوگوں کو منزل تک پہنچا رہا ہوتا ہے، لیکن اپنی زندگی کے اندر عمل نہیں ہوتا۔ تو اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک ٹینکر ہو، اس کے اوپر وہ پیٹرول سے بھرا ہوا ہو، لیکن ایک جگہ پر جا کر اینڈ سڑک کے درمیان میں اس کا پیٹرول ختم ہو جائے۔ اب اس نے راستہ بھی بلاک کر دیا، پوچھنے والا اس کو کہے گا کہ اس کے پاس تو پیٹرول ہے، یہ کیوں نہیں استعمال کرتا؟ وہ کہے گا اس نے پیٹرول کا بوجھ تو اٹھایا ہوا ہے، لیکن جو اس کی ٹینکی ہے اس کے اندر پیٹرول ختم ہو گیا ہے۔ اسی طرح جو بندہ علم رکھتا ہے، اس کے پاس علم تو ہے لیکن عمل نہیں ہے، تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب تک علم کے ساتھ عمل نہیں ہوگا اس وقت تک علم کا فائدہ نہیں ہونا۔ اسی طرح کوئی بندہ اللہ رب العزت کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے والا ہوں، مجھے اللہ رب العزت کی محبت حاصل ہو جائے گی، اور ذکر فکر والی زندگی گزارتا ہی نہیں ہے، تو کبھی بھی وہ اس اپنے دعوے کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹا تو ہوگا لیکن اس دعوے کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ یہ جو کثرت کے ساتھ ذکر کے ساتھ قید لگا دی، اس کی وجہ سے انسان کو اللہ رب العزت کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے ماں کا بیٹا اگر پردیس میں ہو تو ماں اس کو یاد کرتی ہے، جب بھی اس کا فون آتا ہے ماں کہتی ہے میرا دل تمہیں یاد کرتا ہے۔ ہر وقت ماں کے دل میں اس بیٹے کی یاد رہتی ہے، وہ کبھی بھی اپنے بیٹے کی یاد سے غافل نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کا بیٹا پردیس میں ہوتا ہے اور اس کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، اور وہ اپنے بیٹے کے ساتھ محبت کے دعوے کے اندر سچی ہوتی ہے، اور ہر وقت سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے اس کو اپنے بیٹے کی یاد ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے میرا دل تمہیں یاد کرتا ہے۔ اب جتنی اس کو اپنے بیٹے سے محبت ہے وہ اتنا اس کو کثرت کے ساتھ یاد کرتی ہے۔ اسی طرح جو بندہ اللہ رب العزت سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اگر اللہ رب العزت کو یاد نہیں کرتا تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت کی محبت حاصل ہو جائے تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد میں زندگی گزارنی پڑے گی، کثرت کے ساتھ ذکر کرنا پڑے گا۔ اسی لیے ولی اللہ بننے کا آسان راستہ ہے۔ فرمایا شیخ ابن عباد رحمۃ اللہ علیہ نے الذکر اشرف العبادات، ذکر سب سے اعلیٰ عبادت ہے، اور فرمایا وَأَقْرَبُ الطُّرُقِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا سب سے چھوٹا راستہ، سب سے شارٹ کٹ راستہ یہ ذکر اللہ ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے میں اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاؤں، مجھے اللہ رب العزت کی محبت حاصل ہو جائے، تو وہ ذکر کی کثرت کرے، ذکر کو اپنا لے۔ اور یہ سب سے اچھی عبادت یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کی یاد میں وقت لگائے۔ اور پھر فرمایا وَهُوَ عِلْمٌ عَلَى وُجُودِ الْوَلَایَةِ، اور یہ ولایت کی ایک نشانی ہے، یہ ولایت پر دلالت کرتی ہے کہ جو بندہ اللہ رب العزت کی محبت کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کثرت کے ساتھ ذکر کرے گا۔